السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آج بہت سی خبریں ہیں لیکن چند ہی خبروں پر ہم سرسری سی نگاہ ڈالیں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے جو ہے وہ اوپیک سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو پوری طریقے سے دبئی میں بلا لیا ہے اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ بغیر لڑے بغیر جھگڑا کیے متحدہ عرب امارات میں آ گئی ہیں اور انہوں نے آئرن ڈوم جو ان کے ہیں وہ فٹ کر دیے ہیں۔ یعنی جب امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا تو پہلے دو ملک تھے، اب اگر لڑائی ہوگی تو اس کے اندر جو ہے متحدہ عرب امارات کی جو 7 ریاستیں ہیں یہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بالکل اسلامی روایت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہوں نے دشمنوں کو اپنے گھر میں لا کے بسا لیا۔ یہ ایک بلاک جو ہے جو گمنامی کا بلاک ہے فی الحال، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ بلاک ہے امریکہ، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بھارت۔ یہ 4 ممالک پر جو ہے ایک بلاک ابھی تیار ہے، جبکہ ایران کو بالکل آئسولیٹڈ کر دیا ہے۔ ایران کی ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، اور اس وقت آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ بالکل جہازوں کی ناکہ بندی ہوئی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو آئل فروخت ہو رہا ہے وہ کسی طریقے سے روک دیا جائے، لیکن اس کا متبادل جو ہے چائنا نے یہ کیا ہے کہ ٹرین کے ذریعے جو آئل کے جو ڈبے ہیں ان کے ذریعے جو ہے چائنا جو ہے آئل پہنچایا جا رہا ہے۔ سمندر کے ذریعے یہ فاصلہ 40 دن کا تھا، لیکن اب یہ ٹرین کے ذریعے جو ہے 10 سے 15 دن کا ہو گیا ہے۔ چائنا مزید ٹرین چلا رہا ہے اس روٹ کے اوپر جہاں سے یہ آئل پہنچایا جائے گا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ افغانستان کے راستے جو پاکستان کی اشیاء وسطی ایشیا تک جاتی تھی اب وہ ایران کے ذریعے جا رہی ہیں، اور ایران نے وہیں پر دوسری طرف جو ہے پاکستان سے چاہا ہے کہ اس کی جو بندرگاہ ہیں یعنی پاکستان کی وہ ایران استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان نے ایران کو اجازت دے دی ہے، اور اب پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں بالخصوص 3 بندرگاہیں کراچی، گوادر اور پورٹ قاسم وہ اس وقت پیکڈ جا رہی ہیں، بہت بزی ہے، اور الحمدللہ پاکستان خوب مال پانی کما رہا ہے وہاں سے۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور ذرائع سے اس کا سامان ترکی اور دیگر ممالک تک پہنچ سکے۔ افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو افغانی جو رجیم ہے، جو سو کولڈ طالبان رجیم ہے، انہوں نے جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج صبح بھی چمن میں اس علاقے میں جہاں رہائشی لوگ رہتے ہیں وہاں گولہ باری کی ہے۔ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لڑائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان اپنی آرٹلری یعنی توپ، گنیں اور ٹینک جو ہے وہ پاکستانی بارڈر کے قریب پہنچا رہا ہے بہت تیزی سے۔ ٹرینوں کو دیکھا گیا ہے اور فوٹوز میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ٹرینیں جو ہیں وہ اسلحہ بارود لے کر جو ہے وہ سرحدوں کی طرف گامزن ہیں۔ ادھر منی پور کے اندر جو ہے بہت برے حالات ہیں، اور بھارتی آرمی جو ہے اس نے بلڈ شیڈ کیا ہوا ہے، اور بہت بری طریقے سے جو ہے
وہ وہاں کے جو منی پور کے جو لوگ ہیں ان کا قتل عام کر رہی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کی ایک نفرت کی وجہ یہ ہے بی جے پی کی کہ وہ جو منی پور میں رہنے والے لوگ تھے وہ پہلے ہندو تھے، لیکن وہ نچلی ذات کے ہندو تھے۔ جب انہوں نے کرسچینٹی کو اپنایا تو اس کا یہ انہوں نے مارنا مورنا لگایا ہے اور یہ اس کا توڑ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر خواتین کے ساتھ بڑا برا رویہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو مار کے گاڑیوں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا اور اس کو مار کر موٹر وے پہ پھینک دیا گیا۔ دوسری طرف ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں پر جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف پاکستان میں دیکھیں تو جو ہندو ہیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ آزادی نہیں ہے۔ جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فتح 2 کا جو مشقیں ہیں وہ جاری ہیں۔ سائنسدانوں نے تو بنا دیا لیکن مشقیں جاری ہیں، اور اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی آنے کو ہے تو وہ سالگرہ منائی جائے گی کس طریقے سے ہندوستانی افواج کو جو ہے وہ پاکستان سے دور رکھا گیا، کس طریقے سے منہ توڑ جواب دیے گئے، کس طریقے سے 4 گھنٹے میں ہندوستان کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے امریکہ کے آگے جا کے، اور اس نے معافی کی درخواست کی جو کہ پاکستان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قبول کی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک اور سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں بھیجا ہے۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے اب ایک ایک چپا، چاہے وہ اسرائیل کا ہو چاہے ہندوستان کا ہو، وہ پاکستان کی نگاہوں میں آ گیا ہے۔ ایک ایک بندرگاہ پہ ہماری نگاہ ہے، ایک ایک جنگل میں ہماری نگاہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بس یہ تھیں آج کی کچھ خاص خبریں جو میں نے آپ کے لیے پیش کی۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی تو معافی کا خواستگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔